نبی علیہ السلام کا 7واں حق، کثرت کے ساتھ نبی علیہ السلام کا ذکر کرنا۔ جو جس سے محبت کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہر کتاب میں ہو، تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ہر جگہ نبی علیہ السلام کا ذکر، اور قرآن مجید میں تو جگہ جگہ نبی علیہ السلام کا ذکر۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر ہوتا ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایک سچے مومن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر یاد رہتے ہیں، ہر وقت یاد رہتے ہیں۔ کیسے؟ انسان کھانا کھا رہا ہے تو سنت کے مطابق، دسترخوان بچھا رہا ہے، لگا رہا ہے تو سنت کے مطابق، بیت الخلاء آنا جانا کرنا ہے تو سنت کے مطابق، گھر آنا جانا ہے، مسجد آنا جانا ہے تو سنت کے مطابق، لباس پہننا ہے تو سنت کے مطابق، ہر کام جب سنت کے مطابق وہ کر رہا ہے۔ مسنون دعائیں صبح شام کی جب وہ پڑھ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، تو اس کے سامنے تو ہر وقت نبی علیہ السلام ہے نا۔ گویا اللہ تعالیٰ یوں چاہتے ہیں کہ نماز میں تو تم سب سے ہٹ کے میری یاد میں مشغول ہو جاؤ، جب سلام پھیر لو ہر کام سنت کے مطابق کرو، یعنی نبی کی محبت میں اور یاد میں زندگی گزارو۔ ہمارا تو اتنا معاملہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی یاد، نبی علیہ السلام کا کثرت سے ذکر کرنا، یہ نبی علیہ السلام کا حق ہے۔ کسی بھی عنوان پہ، کسی بھی طریقے سے صحابہ کرام جب آپس میں بیٹھتے تھے تو نبی علیہ السلام کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ ان کا ایک سلسلہ تھا، تو ہم بھی یہ کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا 8واں حق، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں 8واں نمبر ہے شوق ملاقات۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے پھر ملاقات کا شوق تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ کیا ہمارے اندر بھی نبی علیہ السلام سے ملنے کی کوئی تڑپ اور ملاقات کا شوق ہے؟ کبھی راتیں ہم نے جاگیں، کبھی رات کو خیال آیا کہ قیامت کے دن نبی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوگی کیا ہوگا، کیسا وہ منظر ہوگا، کہ جب نبی علیہ السلام سے آمنا سامنا ہوگا کیسا ہوگا وہ منظر، اس کے لیے کیا میں نے تیاری کی ہوئی ہے۔ ملاقات کے لیے انسان تیاریاں کرتا ہے، چاہتا ہے کہ جب محبوب سے ملاقات ہو تو محبوب دیکھ کے خوش ہو جائے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے میری امت میں بہت زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ آئیں گے جو میرے بعد آئیں گے، وہ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، فقط علماء سے، مشائخ سے میرے تذکرے سنایا کریں گے، اور میرا تذکرہ ہی سن کر، میرے فضائل سن کر ان کو مجھ سے اتنی محبت ہو جائے گی، اگر وہ مال اور اولاد دے کر میرا دیدار حاصل کر سکتے ہوتے تو یہ کر لیتے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ مجھے میرے محبت کرنے والوں سے ملا دے، میرے احبا سے ملا دے اور جلدی ملا دے۔ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ کے غلام بے دام، آپ کن کی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ تمہارا ایمان بھی قابل قدر ہے، لیکن تم نے مجھے دیکھا، جبرائیل کو دیکھا، اللہ کی مدد کو نازل ہوتے دیکھا، تم نے قرآن اترتے دیکھا، تم نے اتنی اور نشانیاں دیکھی ہیں۔ میں ان لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں جو میرے بہت بعد آئیں گے، میرے بعد پیدا ہوں گے، مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور وہ مجھ سے محبت کریں گے، تو میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہوں اللہ مجھے میرے ان احبا سے جلدی ملا دینا۔ تو جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے اور ملاقات کی تیاری کرے، نبی علیہ السلام کی ان بشارتوں میں وہ شامل ہو جائے گا۔ ایک صحابی تھے خالد ابن معدان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بیٹی عبدہ فرماتی ہیں کہ میرے والد جب رات کو بستر پر آ جاتے تو بس پھر کہتے رہتے یا اللہ یہ صحابہ، یہ نبی علیہ السلام، یہ سب لوگ میرے اصل ہیں اور میرا دل ان کی طرف کھنچتا ہے، اللہ میری روح کب قبض ہوگی، کب میں وہاں جاؤں گا اور کب ان سے ملاقات ہوگی، اللہ بڑا ملاقات کا شوق ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ہمارے دلوں میں ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آنے لگا، بالکل آخری وقت تھا، بیوی نے کہا ہائے افسوس، کہنے کہ کس بات کا افسوس، ابھی جان نکلے گی پھر اللہ کے رسول سے اور صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ تو ملاقات کا شوق ہمارے اندر ہو اور اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے۔